دوستو، سلام مسنون۔ کسانوں کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا ہے، بات چیت جاری ہے۔ اسی درمیان ایک پروگرام میں مودی جی نے کہا ہے خود کفیل ہندوستان کے لیے سوچ میں تبدیلی ضروری ہے۔ ماہانہ پروگرام من کی بات میں وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے ملک کے عوام سے ملک میں بنی اشیاء کا استعمال کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اتوار کو کہا کہ خود کفیل ہندوستان کے لیے ملک میں تیار اشیاء کا استعمال ضروری ہے اور انہیں خوشی ہے کہ ہر طبقے کی سوچ میں اس سلسلے میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ مسٹر مودی نے ریڈیو پر نشر ہونے والے اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات کے اس برس کے آخری پروگرام میں کہا کہ انہیں اس سلسلے میں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ خوشگوار ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سماج میں اور خاص کر نوجوانوں کی سوچ میں ملک میں تیار اشیاء کے استعمال کے لیے بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی درمیان کسانوں کی طرف سے بھی بہت سی باتیں آج کے اخبار میں شائع ہوئی ہیں۔ مودی سرکار کے نئے زرعی قوانین کے خلاف پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا مظاہرہ گزشتہ ایک ماہ سے جاری ہے۔ اس درمیان مرکزی سرکار نے بات چیت کے ذریعے کئی بار مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن کسان تیار نہیں ہوئے۔ کسانوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک نئے قوانین واپس نہیں ہوتے اس وقت تک ان کا مظاہرہ جاری رہے گا۔ اس درمیان سوراج انڈیا کے سربراہ یوگیندر یادو نے پھر سے سرکار کے ساتھ ایک اور میٹنگ کی بات کہی ہے۔ یوگیندر یادو نے گزشتہ شام ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم 29 دسمبر کو صبح 11 بجے مرکز کے ساتھ بات چیت کا ایک اور دور منعقد کرنے کی تجویز رکھتے ہیں۔ اس بار بات چیت کے لیے ہمارے ایجنڈے میں 2 اہم نکات ہیں، جن میں پہلا 3 زرعی قوانین کو رد کرنے کے طور طریقے پر مبنی ہے، جبکہ دوسرا MSP پر قانونی گارنٹی فراہم کرنے کے لیے نیا قانون لانے پر۔ کرانتیکاری کسان یونین کے صدر درشن پال نے بتایا کہ پنجاب اور ہریانہ میں ٹول مستقل طور پر کھلے رہیں گے۔ 30 دسمبر کو سندھو سرحد سے ٹریکٹر مارچ نکالیں گے۔ ہم دہلی سمیت پورے ملک کے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہاں آ کر ہمارے ساتھ نیا سال منائیں۔ ٹیکری سرحد پر پنجاب کے ایک اور کسان نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ خودکشی سے پہلے کسان نے PM کے نام یہ خط بھی چھوڑا ہے۔ خط میں کچھ حصہ ٹائپ کیا ہوا ہے اور کچھ حصہ قلم سے لکھا گیا ہے۔ فی الحال پولیس پہلے سے ٹائپ کر کے لائے گئے اس خط کی جانچ کر رہی ہے۔ اب تک اس تحریک میں 40 سے زائد کسانوں کی موت خودکشی اور ٹھنڈک کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ خودکشی کرنے والے کسان کی شناخت فاضلکا کے امرجیت سنگھ کی شکل میں ہوئی ہے۔ وہ کسان ہونے کے ساتھ وکیل بھی تھے۔ PM کو لکھے خط میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کچھ لوگوں کے ہی بن کر رہ گئے ہیں۔ تینوں زرعی قوانین کسان، مزدور اور عام آدمی کی زندگی تباہ کر دے گا۔ کسانوں، مزدوروں اور عام آدمی کی روزی روٹی مت چھینو۔ تحریک سے
लौटे होशियारपुर के किसान की हरकत अकल बंद होने और तिलबंडी साबू के किसान की ठंडक से मौत हो गई। दूसरी जानब मरकज़ी वज़ीर बराए ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मेरी पंजाब के किसानों से अपील है कि वो अपना एहतजाज ख़त्म करने के लिए सरकार से बातचीत के लिए आगे आएँ। सरकार 40 किसान यूनियनों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने कहा कि 29 तारीख़ को किसान अगर अपने मन की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर मसले का हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि सियासी लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना लगा रहे हैं। आज की अखबारों में इस सिलसिले में बहुत सी बातें कही गई हैं और अक़वाल ज़र्रीन भी आप सुन लीजिए। ये सुक़रात के हैं, जो खुदा से नहीं डरता वो सबसे डरता है, और जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। मौत से बचा लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि इंसान गुनाह से पाक रहे। उस शख्स की हालत वाजिबुर रहम है जिसका मसाहब वज़ीर हाइल हो। अगर हम अपनी मुसीबतों का तबादला कर सकते तो हर शख्स अपनी पहली ही मुसीबत को गनीमत जानता। आज के रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में एक ज़बरदस्त इदारिया भी आया है। इसका उन्वान है NDA में इंतशार। मरकज़ में हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद से एक और पार्टी अलग हो गई और मोदी सरकार से हिमायत वापस ले ली। अगर से इस अलहदगी का सरकार और इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कुंबे में ये इंतशार इसी तरह जारी रहा और इत्तेहादी पार्टियां NDA से रिश्ता तोड़ती रहीं तो सियासत में इसका मनफी पैगाम जाएगा और मुस्तक़बिल में BJP के लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं। ये मामूली बात नहीं कि पिछले 4 महीनों में 4 पार्टियां NDA से अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं और पिछले 6 साल में 2014 से जब मोदी सरकार पहली बार बनी थी, अब तक 19 पार्टियां NDA को खैरबाद कह चुकी हैं। चूँकि लोकसभा में BJP को अपने बल बोते पर अक्सरियत हासिल है, इसलिए पार्टी इसे संजीदगी से नहीं ले रही। लेकिन अगर यही हाल रहा तो हर पार्टी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि या तो NDA के अंदरूनी हालात सही नहीं हैं या इसमें इत्तेहाद का धर्म नहीं निभाया जाता। कुछ नहीं तो पार्टियां ये सोचने लगेंगी कि BJP इलाक़ाई पार्टियों से इत्तेहाद करके ख़ुद फ़ायदा उठाती है और उनको नुकसान पहुंचाती है। वजह कुछ भी हो, आया राम गया राम वाली सियासत इलेक्शन में तो चल सकती है, हुकूमत में नहीं। सरकार में शामिल हर पार्टी अपना फ़ायदा देखती है और सबके साथ तालमेल करके और सबकी मजबूरियों को सामने रखकर फ़ैसला किए जाते हैं। अगर सरकार में शामिल किसी पार्टी को किसी फ़ैसला या इक़दाम से नुकसान हो रहा है या वो ख़ुद इसमें अपना नुकसान देख रही है तो वो साथ नहीं रह सकती। BJP और NDA के साथ यही हो रहा है। ये एक हिस्सा है इदारिया का। सचमुच जो बात इदारे में कही गई है वो साफ नज़र आती है।
اب بی جے پی کسی پارٹی کی پرواہ نہیں کرتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ مرکز میں مضبوط ہے اور اس مضبوطی کی وجہ سے اس کا کام ہر میدان میں چلے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ اب کسانوں کے معاملے کو ہی لے لیجیے، کسان صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ تینوں قوانین واپس لیے جائیں، کیونکہ ان قوانین سے کسانوں کو نہیں بلکہ کارپوریٹ ہاؤسز کو فائدہ پہنچتا ہے، مگر حکومت ان قوانین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، مگر ان قوانین کو واپس لینا نہیں چاہتی۔ اب پھر آگے بھی بات چیت ہونے والی ہے۔ خدا کرے کہ یہ معاملہ آسانی سے حل ہو جائے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، گمبھیر معاملہ ہے۔ کسانوں کا معاملہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں کسانوں کی بہت ضرورت ہے۔ انڈیا از اے کنٹری آف ولیجز اینڈ فارمرس play an important role in shaping the destiny of our country. انہیں ان داتا کہا جاتا ہے، ان کو آسانی سے مات نہیں کیا جا سکتا، ان کی مضبوطی سب کو معلوم ہے، مگر کیوں حکومت کو ان کے ڈیمانڈ پر سوچنے کا موقع نہیں ہوتا؟ کیوں حکومت ان کی بات کو مان کر قوانین کو واپس لے لیتی؟ یہ ہم جیسے عوام کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جیسے بھی ہو، پھر بات چیت ہونے والی ہے سرکار اور کسانوں کے تنظیموں کے درمیان۔ خدا کرے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔